بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 161 ہے، جس کا عنوان ہے رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ لیلۃ الاسراء۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال وحدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد وهو ابن العوام قال اخبرنا الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين او ادنى قال اخبرني ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح۔ حضرت سلیمان شیبانی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت زر بن حبیش سے اللہ تعالیٰ کے فرمان فکان قاب قوسین او ادنا کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 بازو ہیں۔ شب معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے مسئلے پر امت کے علماء میں اختلاف ہے۔ اختلاف کی بنیاد قرآن کریم کی آیات ما کذب الفؤاد ما رأى اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اخرى پر ہے، جن میں رآہ کی ضمیر کا مرجع متعین کرنا اصل اختلاف ہے۔ بعض علماء نے اس کا مرجع حضرت جبریل علیہ السلام کو قرار دیا ہے اور آنکھوں سے دیدار باری تعالیٰ کا انکار کیا ہے، جن میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم شامل ہیں، جبکہ دیگر علماء جیسے حضرت ابن عباس، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہم، امام زہری، امام اشعری اور حضرت حسن بصری رحمہم اللہ نے دیدار باری تعالیٰ کا اس بات کیا ہے۔ بعض نے آنکھوں سے اور بعض نے دل کی آنکھ سے دیکھنے کی روایت کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دونوں اقوال منقول ہیں، ایک میں دل سے دیدار کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں آنکھوں سے بھی دیدار کی تصریح موجود ہے، جیسے کہ علامہ سیوطی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ علامہ تفتزانی، ملا علی قاری اور امام رازی نے دل کی آنکھ سے دیدار کو راجح قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے تطبیق دی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا انکار ظاہری آنکھ سے دیدار پر ہے، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اس بات قلبی رؤیت پر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بخاری کی روایت میں دیدار کا سختی سے انکار کیا اور قرآن کی آیات لا تدرکہ الابصار اور ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا اور من وراء حجاب ان کو دلیل بنایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان آیات کی تعویل کی کہ وہ اللہ کی اصل نورانی تجلی کے بارے میں ہے، جبکہ دیدار باری بصیرت کی آنکھ سے 2 مرتبہ ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں نور انا اراہ کے الفاظ ہیں، جس کے تلفظ میں اختلاف ہے۔ اگر نور انا اراہ ہو تو دیدار کا انکار بنتا ہے، اور اگر نور انی اراہ ہو تو اس بات۔ اور بعض علماء نے تطبیق دی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا بلکہ صفات باری تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے۔ اس طرح یہ مسئلہ نہایت دقیق اور ہر قول کے اپنے دلائل اور تعویلات ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو الربیع الزہرانی، جن کا نام ہے سلیمان بن داؤد العتکی البصری ثقۃ۔ دوسرے ہیں عباد بن عوام بن عمر بن عبداللہ ثقۃ۔ تیسرے ہیں الشیبانی، جن کا پورا نام ہے سلیمان بن ابی سلیمان فیروز ابو اسحاق الکوفی ثقۃ۔ اور چوتھے ہیں زر بن حبیش بن حباشہ الاسدی ثقۃ جلیل مخضرم۔ اور صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سابقہ سند میں گزر چکا ہے۔ یہاں سے اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب کے کہ وہ بصری ہیں، پھر بغدادی ہیں، اور عباد یہ واسطی ہیں۔ اور حضرت عباد بن عوام، ان کا تذکرہ اس کتاب میں پہلی مرتبہ آیا ہے، اور اس اسناد میں تابعی دوسرے مخضرم تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ فکان قاب قوسین او ادنا کی شرح میں علماء نے قاب کو کمان کے دونوں سروں کے درمیان فاصلہ اور قوسین کو 2 ہاتھ
یا 2 کمانوں کی مقدار قرار دیا ہے، جس سے مراد انتہائی قرب ہے۔ بعض نے اسے پیمائش کی علامت سمجھا، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں قاب کو قدر اور قوسین کو ذراعین یعنی 2 ہاتھوں کی مقدار کہا گیا ہے۔ ثم دنا فتدلّا کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے دنا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور تدلّا کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جہیز سے پاک ہیں اس لیے یہ سب کنایا ہے عظمت مقام سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کے مطابق ان آیات میں حضرت جبریل علیہ السلام کی رؤیت مراد ہے، اور فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ میں موحی جبریل ہیں، جبکہ اکثر مفسرین موحی کو اللہ تعالیٰ مانتے ہیں، اور آیت لَقَدْ رَآهُ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ میں بعض نے شب معراج کی تمام نشانیوں کو مراد لیا ہے، جبکہ بعض نے حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پروں کو آیات کبریٰ قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت رآہ بفؤادہ مرتین کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل کی آنکھ سے 2 مرتبہ دیکھا۔ اس تمام شرح سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کی تفسیر میں لغوی، تفسیری اور روایتی اختلافات موجود ہیں، جن میں ہر موقف کے اپنے دلائل اور تعویلات ہیں۔ یہ عبارت بھی ہم بطور حوالے کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔